السلام علیکم، میں ہوں رئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رئیس کشمیری۔ آپ کو میں فلسطین اور اسرائیل کی ریئل ہسٹری کے بارے میں آگاہ کرنا چاہوں گا۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ انہیں دربدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح کرنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرۃ ڈوم آف راک بنا ہوا ہے اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت، زیونزم، یہودیوں کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 عیسوی 1918 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس اعلان میں برطانیہ نے یہ کہا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ گویا کہ برطانیہ یہودیوں کو ٹھکانہ دینا چاہتا تھا۔ برطانیہ نے یہودیوں کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ برطانیہ کا مقصد یہی تھا کہ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگے تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کرے اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں کو یہ فارمولہ کچھ زیادہ ہی راس آیا، یعنی یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قائم کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ ذرا غور کیجئے کہ فلسطین کتنا بڑا تھا۔ فلسطین کے باقی مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔
بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔